السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جلدی میں ہی ایپیسوڈ کو کمپلیٹ کیا ہے، اس لیے لائک اور کامنٹ لازمی کریں تاکہ مجھے بھی اچھا لگے۔ تم میری ضد ہو قسط 12 تحریر کل۔ ارتضیٰ خان عشاء کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی عشاء نے چہرہ اس کے سینے سے نکالا تھا اور اس کو دیکھا تھا۔ ارتضیٰ خان اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ عشاء نے بے اختیار نظریں جھکائی تھی۔ ارتضیٰ خان اس کے جھکا تھا لیکن عشاء نے چہرہ پھیرا تھا۔ ارتضیٰ خان نے یہ دیکھ کر غصے سے اس کو دیکھا۔ اس کا چہرہ پھیرنا اس کو آگ لگا گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اسے پر گراتے ہوئے خود بھی اس پر جھکا تھا۔ عشاء نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا اور اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے قابض ہوا تھا بے اختیار۔ عشاء کا منہ پھیرنے سے ہی عشاء جو اس سے بچنا چاہتی تھی وہ پھر سے کبھی اچھا جی جو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کچھ سین جو ہے وہ ریڈ کیوں نہیں کرتی ہوں، تو جتنا اس میں الاؤ ہوتا ہے میں اتنا کرتی ہوں، اتنا ہی ریڈ کرتی ہوں اور اتنا ہی وائس اوور کرتی ہوں، اور جتنا جو الاؤ نہیں ہوتا وہ نہیں کرتی ہوں۔ سو پلیز آپ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں۔ عشاء نے شکوہ کی نظروں سے، آنسو سے بھری آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ ارتضیٰ خان نے اس کی لبوں پر رنگ پوری طرح ختم کیا تھا اور اب وہی زخم تھا جو پھر سے رسنے لگا تھا۔ ارتضیٰ خان نے اپنے سخت ہاتھ کی پشت عشاء کے نم گال پر پھیرتے ہوئے کہا، جناب میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے دور نہیں ہونا، اب ہو ہی نہیں سکتی ہو، کیونکہ تم یہاں اپنی مرضی سے اس بیڈ پر ہو اور شوہر سے منہ نہیں موڑتے۔ ارتضیٰ خان کی بات پر عشاء نے اپنی گھنی لمبی پلکیں جھکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ارتضیٰ خان نے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے ارتضیٰ خان کو دیکھ رہے، خود کی طرف دیکھنے پر محسوس کرتی عشاء نے بھی پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ آج بھی اس نے کوئی نرمی نہیں دکھائی تھی، آج بھی اپنے بے رحمی کے بعد ہی چھوڑا تھا۔ ارتضیٰ خان رسنے والی ننھی خون کی بوندیں دیکھ کر پھر بے چین ہوا تھا۔ اس کو بے چینی سے دیکھا کہ آج بھی عشاء اس کو ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ اتنا نرم انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ابھی جس طرح غصے میں تھا اسے لگا آج تو اس کی جان ہی لے گا۔ وہ عشاء کو ابھی بھی دیکھتے ہوئے ہاتھ کی پشت اس کی نرمی سے پھیر رہا تھا۔ عشاء نے اس کو اتنا نرم انداز میں پوچھتا دیکھ کر جلدی سے کہا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، آپ بہت برے ہیں، بسمہ کو لے آئیے گا، آئے کل۔ ارتضیٰ خان کا ہاتھ جو بڑی نرمی دکھا رہا تھا رکا تھا اور عشاء کو غصے سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کل بھی تمہیں بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آج کی یہ رات ختم ہوگی تو تمہیں میں اس سے بھی زیادہ برا لگوں گا
اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میں بہت برا لگوں، کیونکہ تمہیں بہت شوق تھا نا نکاح کرنے کا، تو جانا نکاح صرف نام کا تو نہیں ہوتا، اس کے بعد ہم جیسے مردوں کو بھی جھیلنا ہوتا ہے۔ اتنی نازک ہو تو پہلے سوچتی، میں نے سوچا تھا تمہارے لیے، تم نے نہیں سوچا اپنے بارے میں۔ میرے بابا نے نکاح کا کہا اور تم نے کہا ٹھیک ہے، اب چونکہ نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے تو مجھے بھی اچھے سے سہن کرنا تم۔ میں بہت بے رحم ہوں میری چھوٹی سی بیوی، میں تو تمہیں خبردار کرنے آیا تھا کہ نکاح سے انکار کر دو، لیکن تمہیں شاید ایک ہی بات یاد تھی کہ میں نے پھاڑی تھی، تو پھر اب مجھے ایک ہی بات یاد ہے کہ میں گندا ہوں۔ تو میری جانا، پھر ایک گندے انسان سے گندگی ہی ہوگی نا، اب گندگی کے لیے تیار رہو۔ ارتضیٰ خان نے کہا تھا، اچھا بتاؤ کیا کیا کہا تھا تم نے میرے بابا سے؟ عائشہ نے اس کو دیکھا۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ مزے کرنا چاہتے ہیں، میں نے خود سنا تھا آپ نے ایسا کہا تھا۔ ارتضیٰ خان کا چہرہ پھر سخت ہوا، بے وقوف لڑکی، میں تمہارے ساتھ ہی مزے کر سکتا تھا، ہاں لیکن اب کروں گا، اتنے مزے کروں گا کہ تمہاری سانس میں نکلنے نہیں دوں گا، تم یاد رکھو گی مجھے پورا دن۔ ارتضیٰ خان نے غراتے ہوئے کہا تھا، پھر وہ اس کی ارتضیٰ خان نے چہرہ اس کے سامنے کیا، رونا بند کرو، مجھے آج تمہارے رونے کی آوازیں نہیں آنی چاہیے، اتنی معصوم نہیں ہو کہ کچھ پتہ نہ ہو تمہیں، وہ کچھ سخت لہجے میں بولا تھا۔ عائشہ ایک دم سے چپ ہوئی تھی، ارتضیٰ خان اس سے کچھ دور ہوا، عائشہ کی اس کو دیکھ کر، میں تمہیں آج ابھی کچھ دیر میں سمجھا دوں گا، پھر تم کبھی بھی یہ باتیں کسی سے نہیں کہو گی، میرے بابا سے بھی یہی کہا تھا نا، لیکن اب بھی کہنا ہے تو کہہ سکتی ہو، میرے بابا سے یا اپنے بابا سے۔ لیکن تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی، عائشہ کی جیسے جان میں جان آئی تھی، اور ارتضیٰ خان نے دروازے کی طرف دیکھا۔ عائشہ جلدی سے اٹھنے لگی تھی کہ ارتضیٰ خان نے اسے پیچھے واپس دھکیلا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہاں، یہاں سے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس دروازے کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آج صبح سے پہلے یہ نہیں کھلے گا، ارتضیٰ خان نے غراتے ہوئے کہا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر سے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور حفصہ بیگم کی آواز سنائی دی تھی، عائشہ بچے دروازہ کھولو۔ یہ سن کر ارتضیٰ خان نے لب بھینچ لیے تھے اور پہنے ہی وہ دروازے کی طرف گیا، عائشہ بھی بیڈ سے کھڑی ہو گئی تھی، اپنا دوپٹہ ایک کندھے پر لیتی ہوئی اس کے پیچھے ہی گئی تھی۔ ارتضیٰ خان نے دروازہ کھول کر دیکھا، حفصہ بیگم کھڑی تھی، ساتھ ہی ملازمہ تھی جس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ تم بھی کمرے میں تھے؟ چلو اچھا کیا، بچے تم بھی آج حویلی میں ہو، بیٹا یہ کھانا عائشہ کو کھلا دو، اس کو سر میں درد ہو رہا تھا، وہ جلدی آئی تھی آج اس لیے۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ عائشہ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے، اور وہ ارتضیٰ خان کے چھوٹے سینے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اصل میں شور سن کر میرال خان جاگ گئی تھی اور کمرے سے نکل گئی تھی، لیکن لاؤنج میں بسمہ اور ارتضیٰ خان کو لڑتے دیکھ کر اس نے حفصہ بیگم کو جلدی گھر بلایا تھا، اور ابھی بھی حفصہ بیگم عائشہ کے لیے کمرے میں آئی تھی۔ بسمہ چیخ چلا کر چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ خان اس پر اپنا غصہ نکالنے کے لیے عائشہ حفصہ بیگم کو دیکھ کر جلدی سے ان کی طرف بڑھی تھی اور ان کے سینے سے لگی تھی اور بے حد رونے لگی تھی۔ یہ مجھے مار دیں گے، پلیز مجھے اپنے بابا کے گھر جانا ہے، انہوں نے ابھی کہا تھا یہ مجھے مار دیں گے، بڑی ماما وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں بچے، یہ ایسا بالکل نہیں کر سکتا ہے، یہ تم سے پیار سے پیش آئے گا۔ نہیں بڑی ماما، یہ پیار نہیں کرتے، یہ دیتے ہیں،
عشا کی بات پر وہ بھی ملازمہ کے سامنے افسہ بیگم نے ارتضیٰ خان کو غصے سے دیکھا تھا، پھر ملازمہ کو وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ ملازمہ جلدی سے گئی تھی۔ ارتضیٰ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس دنیا جہان کی بدتمیز لڑکی سے تم نے کبھی اس طرح کا رویہ نہیں رکھا ہوگا۔ تمہیں یہ معصوم ہی ملی ہے۔ ہاں، مجھے غصہ مت دلاؤ ارتضیٰ خان، ورنہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی ترسا دوں گی۔ ابھی تو بسمہ جیسی بدزبان عورت کی محبت کا ماتم کر رہے ہو، لیکن جب وہ ماتم ختم ہوگا نا تو یہی یاد آئے گی، کیونکہ نکاح میں رہنے والی عورت کبھی نہیں بھولتی ہے، بلکہ وہ اس کے لیے تڑپ بڑھتی ہے۔ تمہارا باپ بھی ایسا ہی نفرت کرتا تھا تمہاری ماں سے، اور جب دور ہوا تو ایک دن بھی اسے یاد کیے بنا نہیں رہا تھا۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے غصہ مت دلاؤ۔ ترس جاؤ گے اس بچی کو دیکھنے کے لیے۔ ارتضیٰ خان کا غصے سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ افسہ بیگم کی اتنی ڈانٹ سن کر اس بدزبان کو تو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے تم نے، اور اس معصوم کو کھانا بھی کھانے نہیں دے رہے ہو۔ تم ایسا تو نہیں تھے، دیکھو ذرا۔ میری بچی کی جان نکل رہی ہے۔ ارتضیٰ خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں آج۔ آپ پریشان مت ہوں۔ اس نے میرے کردار کو سب کی نظروں میں گرایا ہے۔ ارتضیٰ خان، بس بہت ہو گیا۔ اس کو جو لگا وہی کہا، اور اگر تم کہتے ہو کہ تم اپنے حواس میں نہیں تھے تو تمہیں کیسے پتا کہ تم نے کچھ نہیں کیا تھا؟ ہاں، اب میری بچی سے پیار سے پیش آؤ، اور میں بار بار نہیں کہوں گی، سمجھے نا؟ ارتضیٰ خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب آپ فکر مت کریں، آج پوری رات بہت ہی پیار سے پیش آؤں گا اور بہت پیار کروں گا، آپ بے فکر رہیں، ارتضیٰ خان نے کہا، اور عشا کو کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور دروازہ بند کیا تھا۔ افسہ بیگم نے دروازے کو غصے سے دیکھا تھا۔ خدا تمہیں اس کا عادی کر دے ارتضیٰ خان، پھر تمہیں بتاؤں گی۔ افسہ بیگم بڑبڑائی اور پھر چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ خان نے عشا کو دروازے کے ساتھ لگایا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ کیا میں پیار نہیں کرتا؟ تو آج پیار کروں گا، لیکن میرا پیار اتنا آسان نہیں سہنا۔ تمہیں پیار چاہیے نا، تو پھر دوں گا آج۔ اور ابھی تم نے کہا نا کہ مارنا چاہتا ہوں، تو نہیں جانا، مار تو نہیں سکتا ہوں میں تمہیں، کیونکہ تمہاری سانسیں تو لمحہ لمحہ اپنے اندر اتاروں گا۔ عشا نے تھوک نگلتے ہوئے ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ وہ سمجھی تھی کہ یہاں سے نکل جائے گی، یہ برہم انسان کہاں چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ چلو، میں آج بہت تھکا ہوا ہوں، اور مجھے اپنی تھکن نکالنے کی عادت ہے۔ کل رات سے ایک پل بھی سکون میں نہیں ہوں، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، اس لیے ابھی مجھے تم ٹھیک ہے نا؟ وہ عشا کے سخت لہجے میں بولا تھا۔ عشا کا دل تھا جیسے حلق میں آیا تھا۔ یہ سب نہیں سنوں گا میں، کل سن لیا تھا اور چھوڑ بھی دیا تھا۔
لگتا ہے تمہارا دل خود مرنے کا کر رہا ہے، اس لیے بار بار بول رہی ہو۔ تو پھر کیا یہ خواہش بھی آج ہی پوری کر دوں؟ تمہاری ہوں۔ ارتضیٰ خان نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے سخت لہجے میں غصے سے کہا تھا، جو ابھی حفصہ بیگم کے سامنے بھی یہی بول رہی تھی۔ وہ اس کو تو پھر اتنا یاد کیوں آ رہا ہے تمہیں مرنا؟ ارتضیٰ خان نے اس کے نم پلکوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، یا پھر مجھے دیکھ کر ہی تمہیں سب کچھ یاد آتا ہے؟ پھر آپ نے ابھی نیچے بھابھی کے سامنے کہا تھا کہ آپ کو جس چیز سے نفرت ہوتی ہے آپ اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں، وہ بمشکل ہچکیاں لیتے ہوئے بولی تھی۔ ارتضیٰ خان نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کون سی بھابھی؟ ہاں، وہ سخت لہجے میں کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کھول کر اس کو دیکھنے لگی۔ اب بولو جانا، کون سی بھابھی؟ ارتضیٰ خان نے پھر اس کے چہرے کے قریب ہوتے گراتے ہوئے کہا تھا، بسمہ بھابھی۔ عائشہ نے جلدی سے اٹکتے ہوئے روتے ہوئے بات پوری کی تھی۔ ارتضیٰ خان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑے کہا، نہ تو تم بھابھی کہو گی اور نہ ہی بسمہ کا نام لو گی، ورنہ سچ میں تم جان سے جاؤ گی۔ عائشہ ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ آپ مجھے مار دیں گے، مجھے پتہ ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہنے لگے تھے۔ ارتضیٰ خان نے مجھے آپ بہت برے لگتے ہیں۔ پہلے آپ بہت اچھے تھے لیکن اب برے ہیں۔ وہ بھی اپنے غصے کا اظہار کر گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس کے لبوں کو مدھم سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ میں جب اچھا تھا تو شوہر نہیں تھا، تم نے ہی مجھے برا بننے پر مجبور کیا ہے نا؟ نہ کرتی مجھ سے شادی، میں نے تو منع کیا تھا تمہیں، وہ کہتے ہی اور عائشہ جیسے عائشہ اب شاید بے حال ہوتے لڑنے لگی تھی، کیونکہ وہ چپ رہتی تب بھی اس نے اس کے چہرے کو غصے سے دیکھا تھا، جو اب بھی اتنا سب ہونے کے بعد بھی ایک ہی بات کر رہی تھی۔ اس لیے وہ اب مجھے تو ویسے بھی تمہیں مارنا ہے نا، تو پھر درد ہوتا رہے۔ عائشہ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ عائشہ نے جیسے التجا کی تھی اور بولی تھی۔ ارتضیٰ خان کے لبوں پر پھر سے مسکراہٹ آئی تھی، لیکن وہ جلدی سے لب بھیج گیا تھا۔ کیوں؟ اپنے بابا سے یہ کہنا ہے کہ میں نے کیا 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 تمہارے ساتھ؟ تم کیا دکھاؤ گی؟ ارتضیٰ خان نے طنز کیا تھا۔ خاموشی میں عائشہ کی آج اس کو دیکھا، لیکن اس کے ذہن میں بسمہ کی بے وفائی تھی، اپنی کی ہوئی محبت کی بے پناہ نفرت تھی، اور اس وجود پر بھی غصہ ہوتا جو نکال رہا تھا۔ التجا بھری آواز میں پکار گئی تھی، اور ارتضیٰ خان نے
لیکن وہ ہٹ گیا تھا، اس سے دور ہوا تھا، جیسے شکر کیا کہ وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور واش روم کی طرف گیا تھا، لیکن پہلے آج بھی اس کو کمفرٹر دیا۔ پتہ نہیں، وہ بے چین تھا۔ وہ کافی دیر اس سردی میں اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتا رہا تھا۔ وہ واپس آیا، لیکن کمرے میں نہیں، وہ سیدھا بالکنی میں گیا تھا۔ وہ باہر گلاس وال سے ٹیک لگاتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبا گیا تھا۔ وہ فارم ہاؤس جانا چاہتا تھا، لیکن باہر برستی ٹھنڈی بارش دیکھ کر وہ وہیں کھڑا بنا شرٹ، سفید ٹراؤزر میں اس اندھیرے میں بارش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نیچے اب ساری گاڑیاں موجود تھیں، تو مطلب سب حویلی میں تھے، اور وہ 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہا تھا۔ پھر وہ کمرے میں واپس آیا، گلاس ڈور بند کیا اور پردے برابر کیے۔ اس کے باہر نکلنے کی وجہ سے دروازہ تھوڑا کھلا رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے کمرہ بھی بہت ٹھنڈا ہوا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار اس برتے وجود پر گئی۔ عشا ویسے ہی سو رہی تھی، بنا کمفرٹر کے۔ ارتضیٰ خان لب بینچ گیا تھا اس کو ویسے ہی دیکھ کر۔ باہر سردی کی تیز بارش برس رہی تھی، کمرہ بھی بہت ٹھنڈا تھا، اور وہ جو اس کو کمفرٹر دے گیا تھا اس نے نہیں لیا تھا۔ اس کو غصہ آیا تھا، جو اس کا اس طرح ضد کرنے پر۔ عشا کو لگا تھا کہ ارتضیٰ خان کل کی طرح پھر چلا گیا ہوگا، اس لیے روتے ہوئے ویسے ہی پڑی رہی۔ اس میں ہلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ ارتضیٰ خان دانت پر دانت جمائے اس کے قریب آیا تھا اور کمفرٹر اٹھا کر اس پر چکا تھا، اس کو اپنے قریب دیکھ کر۔ عشا نے بے اختیار کہا تھا، نہیں مرنا، لیکن اس سردی میں مرنا ہے، ہاں؟ وہ اس کے اطراف میں ہاتھ رکھتے ہوئے غصے سے غرایا تھا، نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ بھاری آواز میں بولی تھی۔ ارتضیٰ خان نے غصے سے اس پر ڈالا، لیکن اس کا ہاتھ پھر سے اس کی زخم پر لگا تھا۔ عشا پھر سے تھی۔ اب ارتضیٰ خان ایک دم پیچھے ہوا تھا، لیکن اس کو محسوس ہو گیا تھا کہ اس کی کمر پر اس کا ہاتھ پہلے بھی لگا تھا۔ وہ ویسے ہی چلائی تھی۔ ارتضیٰ خان نے لائٹ نہیں لگائی تھی، کیونکہ وہ جان گیا تھا وہ لائٹ میں بہت پریشان ہوتی تھی اس سے۔ وہ اپنا فون اٹھا کر فلیش آن کر گیا تھا، اور اس کا رخ ارتضیٰ خان کو پتہ نہیں کیوں بے چینی سی ہو رہی تھی کہ کیا ہوا ہے اس کو۔ کچھ نہیں کر رہا ہوں، دیکھنا ہے۔ پتہ نہیں، ارتضیٰ خان نے بہت نرمی سے کہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، پہلے زخم دیتا اور پھر بے چین ہو جاتا، اور عشا بھی اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ نفرت کرتا ہے یا نہیں۔ عشا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جسے ارتضیٰ خان نے اپنی گرفت میں لیا تھا، دیکھنے لگا، اور جیسے ساکت ہوا تھا، اس کے زخم سے خون رس رہا تھا۔ یہ عشا، یہ کیسے؟ وہ زخم اب کافی زیادہ ہو گیا تھا، ارتضیٰ خان نے بے چینی سے کہا تھا۔ اس رات آپ نے کیا تھا، کوئی چیز ماری تھی۔ وہ جو بے چین ہوا تھا عشا کا، آپ نے کیا کہنے پر اس غصے سے لب بھینچتے ہوئے اس کی پشت کو گورا تھا، چاہے وہ جتنا بھی اس کو بیال کر لے، لیکن اس رات کو وہ پھر بھی اس سے ہی جوڑ دیتی تھی۔ سخت لہجے میں کہا، کسی دن سچ میں میرے ہاتھوں مر جاؤ گی عشا۔ ارتضیٰ خان، وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ ارتضیٰ خان اس کا زخم صاف کرنے کے بعد وہاں لگایا اور اس سے دور ہوا تھا۔ ہاں، ہوں برا، اور بھی برا بن کر دکھاؤں گا۔
ارتضیٰ خان نے دانت پر دانت جماتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیوں میڈیسن لگائی مجھے؟ آپ تو نفرت کرتے ہیں مجھ سے، مجھے نفرت میں مار دیں گے، عائشہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ارتضیٰ خان نے اس کے ہاتھ جماتے اس کے کان کے قریب جھکا۔ اس لیے لگائی میڈیسن کہ میں نے خود ہوش میں رہ کر زخم دینا ہے۔ یہ تو میں نے بے ہوشی میں دیا تھا، اس لیے مزہ نہیں آیا تھا۔ مجھے تو مزے کرنے ہیں نا، بقول تمہارے تو جانا وہ ہوش میں رہ کر کرتے ہیں اور نہیں جانا۔ نفرت نہیں، تم میری ضد ہو تو تمہیں میں اپنی آخری سانس تک اپنے وجود کا حصہ بنا کر رکھوں گا۔ یہ نفرت اور محبت کا کھیل ہی لگتا ہے مجھے اب، اس لیے تم میری ضد ہو۔ وہ کہتے ہی اس کے اور اس سے دور ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کو بے چینی سے ہوئی تھی۔ وہ فارم ہاؤس بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ بارش بہت تیز تھی، اس لیے وہ دوسرے سائٹ پر آیا اور وہاں لیٹ گیا۔ فون دیکھا جہاں آج بھی بسما کے کئی فون آئے تھے۔ وہ اس کو شیئرز واپس دینے کے لیے راضی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ عائشہ کو چھوڑ دے۔ ارتضیٰ خان نے بسما کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ ایک نفرت سی تھی جو اس کو محسوس ہوئی تھی بسما کو یاد کر کے۔ وہ جانتا تھا آج رات اس نے عائشہ کو ارتضیٰ خان کی باہوں میں دیکھا تھا۔ وہ کیسے سو سکتی تھی؟ وہ تو سب کچھ اپنے لیے چاہتی تھی۔ ارتضیٰ خان نے عائشہ سے رخ موڑا تھا، لیکن وہ آج بھی پوری رات سونے کی کوشش ہی کرتا رہا اور کچھ دیر میں اس کے درد کو جیسے سکون ملا تھا۔ وہ اتنا درد دینے کے بعد بھی مرہم بھی دے گیا تھا جس کی وجہ سے عائشہ سو گئی تھی۔ بس اس کی چوڑیوں کی آوازیں وہ سن رہا تھا جب وہ ہلتی تھی، لیکن اس کے دل میں عائشہ سے محبت نہیں تھی، کچھ بے چینی ایسی تھی جو اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا وہ اب محبت نہیں کرے گا۔ محبت کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن وہ شاید سچ میں محبت نہیں کرنے والا تھا۔ پھر وہ اس نازک وجود سے وہ محبت سے آگے جائے گا۔ ہاں، وہ نرم دل تھا، اس لیے اس نازک لڑکی کا زخم نہیں دیکھ سکا تھا۔ ارتضیٰ خان یہ سوچنے میں مصروف تھا، لیکن ایک دفعہ بھی عائشہ کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہرام خان شدید غصے میں اسی حالت میں آفس آیا تھا اور سیدھا عابد خان کے آفس میں گیا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر عابد خان سامنے ہی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ بہرام خان کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ بیٹھو، عابد خان نے سخت آواز میں کہا تھا۔ بہرام خان غصے سے عابد خان کے سامنے بیٹھا تھا۔ تمہیں میں ہمیشہ بتاتا تھا کہ غصہ نہیں کرنا، کیا کیا تم نے؟ بہرام خان، عابد خان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بابا، مجھے غصہ آ گیا تھا، اس لیے میں اسے زیادہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ عابد خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہرام خان، تم نے شمس خان کے بیٹے کو مارا ہے اور تم مجھ سے بات نہیں کر رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں نے عائشہ کے معاملے میں جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا؟ مجھے یہ سب انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا، ہے نا؟ عابد خان نے اس کے سامنے ایک فائل رکھی۔ یہ ہے اس رات کی ساری ڈیٹیلز۔ تب سے تمہارا غصہ کم نہیں ہو رہا ہے، تو دیکھ لو یہ۔ بابا، مجھے ارتضیٰ خان کے ساتھ اپنی بہن کی شادی نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ارتضیٰ خان قصوروار ہے اور عائشہ کو میں نے ارتضیٰ خان کے نکاح میں دیا ہے، تو تم پھر ابھی مجھے نہیں جانتے۔ تو سنو، میں اتنے آرام سے اپنی بیٹی کا نقصان دیکھوں گا اور خاموش رہوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عائشہ کو نقصان دینے والے کو میں اتنے آرام سے نہیں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن ابھی نہیں۔ عائشہ کو وہاں ارتضیٰ خان کے لیے نہیں، تیمور خان کے لیے لے کر جایا گیا تھا، کیونکہ اس رات جو میٹنگ تیمور خان کی وہی میں نے خود ارینج کروائی تھی۔ تیمور خان کے ساتھ مل کر اس کو میری مدد چاہیے تھی، وہ نہیں جا پایا تھا، یہ بھی میں جانتا تھا، اور عائشہ کو دوپہر سے لے کر جایا گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے یا سکندر خان نے اس بات پر یقین کرتے ہوئے ارتضیٰ اور عائشہ کا نکاح کروایا ہے؟ تو تم غلط ہو۔ مجھے عائشہ کو
ارتضیٰ خان کی حفاظت میں دینا تھا۔ وہ مر تو جائے گا لیکن اب عائشہ کو کچھ کہنے یا کرنے والے کی جان تک جائے گا۔ عابد خان ساکت لہجے میں بول رہا تھا اور بہرام خان اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے ان کو دیکھ رہا تھا۔ بہرام خان، اپنے دشمن کو ایک دم سے نہیں گرایا جاتا بلکہ اپنے دشمن کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس کو لگے کہ ہم بے وقوف بن گئے ہیں اور اس کو اس مقام تک لے کے جانے دیں جہاں وہ جانا چاہتا تھا، اور پھر اس کو وہیں سے گرایا جاتا ہے اس طرح کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہ، سانس لینے کا بھی راستہ نہ ملے۔ لیکن تم نے آج جو کیا ہے جانتے ہو نہ، میرال خان کے لیے مشکل کر دیا ہے سب کچھ۔ اب میں امید کرتا ہوں تم اس مسئلے کو اچھے سے ہینڈل کرو گے۔ And I don't want Sikandar Khan to get into more trouble because of you. So handle it yourself. I'm here. اور میرال خان کو بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عابد خان خاموش ہوا اور اپنے سامنے پڑی فائل کو دیکھنے لگا تھا۔ تم گھر جاؤ، فریش ہو جاؤ، پھر میٹنگ لوں گا۔ پھر میٹنگ ہوگی داور خان کے باپ کے ساتھ۔ بہرام خان نے اس بات میں سر ہلایا اور کھڑا ہوا تھا۔ میرال خان بہت پریشان تھی، صبح سے رات ہو گئی تھی، سوچتے سوچتے، اور اس وجہ سے بخار بھی ہو گیا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ بہرام خان سے فون پر بات کر لے، لیکن اس کے غصے کا سوچ کر ہی دل گھبرا رہا تھا۔ کومل کے بھی کئی دفعہ فون آ چکے تھے لیکن وہ نہیں اٹھا رہی تھی کہ ابھی وہ خود پریشان تھی۔ رات کے 12 کے قریب میرال خان نے بہرام خان کو فون کیا تھا۔ بہرام خان اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا، کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ اپنے فون کی آواز پر وہ سیدھا ہوا تھا اور فون اٹھا کر دیکھا۔ میرال خان کا تھا، کیونکہ عائشہ کبھی میرال خان کو بہرام خان کے نمبر سے فون بھی کرتی تھی، اس لیے اس کا نمبر میرو آپی کے نام سے سیو تھا۔ یہ دیکھ کر بہرام خان نے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ ابھی ہی کچھ دیر ہوئی تھی گھر آیا تھا۔ میرال خان پر ویسے بھی بے حد غصہ تھا اس کو، اس لیے اس کا فون کال دیکھ کر وہ فون بند کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پٹختا ہوا سو گیا تھا۔ میرال خان نے بہرام خان کو فون نہ پک کرتے دیکھ کر پریشانی اور غصے سے فون کو دیکھا۔ غصہ تو مجھ پر ایسے کر رہے ہیں کہ میں نے کیا تھا وہاں لڑنے کو، اب میں نے کہا تھا وہاں لڑنے کو، اب وہ آرام سے بھی تو ہٹا سکتے تھے۔ میرال خان بڑبڑائی تھی۔ صبح سکندر خان اپنا فون دیکھتے ہوئے شدید غصے سے سامنے پڑے ڈریسنگ ٹیبل پر فون پٹک گیا تھا۔ پری نے سکندر خان کے بالکل پاس کھڑی تھی کہا، کیا ہوا خان؟ کیا ہونا تھا؟ بسمہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ارتضیٰ خان نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور دوسری شادی کر لی ہے۔ میں نے کہا بھی تھا اس لڑکے سے کہ اس عورت سے دور رہیں۔ ان کو بھی ملازمہ کی زبانی پتہ چل گیا تھا۔ بسمہ کل رات حویلی آئی تھی۔ صبح میرال خان سرخ چہرے کے ساتھ اٹھی اور بخار بہت تیز تھا، شاید اس لیے، اور وہ چاہتی بھی تھی کہ وہ سکندر خان یا تیمور خان کو اس بارے میں پتہ ہے یا نہیں، بہرام خان یا یونیورسٹی سے کچھ پتہ چلا ان کو یا نہیں، اس لیے بھی وہ نیچے آئی تھی۔ سکندر خان پہلے ہی چلے گئے تھے، ساتھ ہی تیمور خان بھی تھا۔ ارتضیٰ خان ابھی بھی سو رہا تھا۔ پری نے میرال خان کے سرخ چہرے کو دیکھ کر کہا، میرو بچے بخار ابھی بھی ہے؟ میرال خان جو بخار میں تپ رہی تھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ لیکن میرال خان نے جلدی سے کہا، ماما میں نے ابھی میڈیسن لی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بابا اور لالا کہاں ہیں؟ پری نے گہری سانس لی۔ وہ آج کسی ضروری کام کی وجہ سے گئے ہیں۔
بہرام خان کے ساتھ۔ وہ ابھی آیا تھا۔ بہرام خان کا سن کر میرال خان اور بھی گھبرائی تھی کہ کہیں وہ سکندر خان کو نہ بتا دے، اس لیے وہ بہرام خان سے بات بھی کرنا چاہتی تھی۔ اچھا ماما، میں آرام کرنے جا رہی ہوں اپنے کمرے میں۔ پری نے کہا، بچے ناشتہ کر لو پھر چلی جانا۔ میرال خان نے نفی میں سر ہلایا۔ ماما بالکل ہمت نہیں ہے کچھ بھی کھانے کی، کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ پری نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرال خان جیسے ہی مڑی تب پری نے کہا کہ ہاں مرو، یاد آیا، وہ کل سفیان لالا نے سب کو اپنے کالام کے فارم ہاؤس جانے کا کہا ہے، اور یہاں کچھ مسئلوں کی وجہ سے سبھی جانے والے ہیں، تو تمہاری تیاری اور عائشہ کی مجھے لگا تم کر لو گی، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں ہی آج کر دوں گی۔ سب نے ہی کل نکلنا ہے کیونکہ صائم جانا چاہتا ہے وہاں سب کے ساتھ۔ میرال خان ایک دم خوش ہوئی تھی اس طرح کی گھومنے پھرنے کی جگہوں کو کی تو وہ جیسے دیوانی تھی۔ بہرام خان سے بات کرنا جیسے بھول گئی تھی۔ سکندر خان، سفیان خان اور عابد خان چاہتے تھے کہ کچھ وقت کے لیے وہ لوگ شادی کی وجہ سے خاموش ہو جائیں، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ لوگ کہیں چلے جاتے، اس لیے صائم خان کا بہانہ کیا گیا تھا تاکہ ارتضیٰ خان اور بہرام خان کو بھی خاموش رکھا جائے اور یہاں سے دور جائے۔ داور خان کا باپ شمس خان بہت غصے میں تھا۔ بہرام خان کے لیے یونیورسٹی میں سب سے لوگوں نے ویڈیوز بنائی تھی، لیکن اس میں میرال خان کہیں نہیں تھی، کیونکہ کسی کو کچھ بھی کرنے سے پہلے بہرام خان نے میرال خان کو وہاں سے ہٹا دیا تھا، اور اب شمس خان کے بہت شور کرنے پر بھی میرال خان کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا، اور اب وہ غصے میں تھا، لیکن یہ سب بہرام خان بنا کسی کو بتائے خود سے ہینڈل کر رہا تھا، اس لیے عابد خان بہرام خان کو بھی یہاں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ پاکستان سے باہر وہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن میرال خان اور بہرام خان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ دونوں کالام میں کس طرح پھنسنے والے ہیں۔